رات دیوانی تانیہ طاہر ناول کیس نمبر 50۔ کل سے بہارے کی بات دماغ میں تھی، جبکہ دل ملامت کر رہا تھا۔ وہ اس کے لیے کتنا بدل گئی، بس اس کی ہو کے رہ گئی، اور اسے فقط ایک اظہار نہیں کیا جا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا، وہ اس کی بیوی بنی، اور جب سدھر گئی تبھی دارا کو اچھی لگنے لگی۔ نہیں، یہ بالکل غلط تھا۔ پسند تھا وہ لڑکی صوفے پر مدھوس سوتی جب دکھی تھی تبھی آ گئی تھی۔ پھر بے وقوفی کی انتہا تھی کہ اسے سمجھانے پہنچ گئی، اور جب وہ سفید جوڑے میں اس کے گھر میں آئی تھی، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر سکتا تھا، اور دارا بھی ان میں سے ایک تھا۔ اور پھر امی کی پسند بھی وہی تھی جو اس کے لیے سب سے اہم تھی۔ کیا کوئی کسی اور لڑکی کا نام لے کر اس کی شادی زبردستی کرا سکتا تھا؟ کبھی نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ امی نے اس کا نام لیا، وہ اختلاف کرتا ہی کیوں؟ یہ وہ لڑکی تھی جسے 20 لوگوں میں تھپڑ کھایا تھا، پھر بھی وہ دل سے نہ اتری۔ ہاں، تہیہ ضرور کر لیا تھا کہ بیوی بنے گی تو وہی، اور رفتہ رفتہ ہر لڑائی جھگڑے کے باوجود وہ اس کے دل سے کبھی اتری ہی نہیں۔ شادی کی رات وہ انا دکھا کر اس کو اس کمرے میں تنہا چھوڑ سکتا تھا، مگر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اور اس مجبوری میں وہ اسے اپنی بیوی کے رتبے پر لے آیا تھا۔ اور آج بھی کوئی سیدھی کھیر نہیں تھی، اسے کام نکلوانے کے لیے ہمیشہ ٹیڑھی انگلی کا استعمال ہی کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب اس کی آنکھوں میں دارا کے لیے محبت کا اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ جانے اس کے دل کی آنکھیں تھیں۔ دارا کو اس کی نگاہوں میں شروع سے ہی اپنا عکس بڑا واضح نظر آتا تھا، بس اظہار محبت نہیں کر سکا۔ اور کرتا ہی کیوں؟ تاکہ وہ اسے ذلیل کر دیتی، تاکہ وہ خوش ہوتی کہ دارا بھی ایک امیدوار تھا۔ وہ اس وقت اسے ان سب باتوں سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا، اور آج جب وہ اس کی محبت میں گھٹنوں گھٹنوں ڈوب چکی تھی، اسے اظہار محبت کی خواہش مند تھی، تو اس کے دل نے جیسے اس سے ہی جنگ باندھ لی کہ کھلم کھلا اظہار محبت کر ڈالے۔ اور وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ وہ اس کے لیے اس کی ماں کے بعد دنیا کی سب سے خوبصورت اور خاص عورت تھی، جس کے بنا نہ وہ رہ سکتا تھا نہ جی سکتا تھا۔ اسے دیکھنا، اسے سننا، اس کی ضد کرنا، اس کے لیے خود کو بدل لینا، دارا ان سب چیزوں کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ اس کے بنا سانس بھی لینے کو جائز نہیں مانتا تھا، اور اسے تڑپانے کے لیے وہ اپنے مائکے پہنچ جاتی تھی، اور جس رات وہ اس کے پاس نہیں ہوتی تھی، بس اس رات وہ ساری رات کافی پی پی کے سارے گھر میں کسی آتما کی طرح منڈلاتا تھا۔ اور اس کی پہلی خواہش تھی جو اس نے خود سے کی تھی، اس کی ماں کی پسند، اس کے گھر کی عزت، اس کے دل کی رونق۔ اور بنتی بہت چلاک تھی، لیکن اول نمبر کی بے وقوف لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کبھی دیکھتی ہی نہیں تھی، اگر توجہ سے دیکھتی تو اس کے لیے تو اپنے لیے محبت تھی، جو شیلی مجھے دیکھ کر خود کو کہیں چھپا لیتی، لیکن وہ اظہار محبت چاہتی تھی، اور دارا نے سوچ لیا تھا وہ اسے اداس نہیں کرے گا۔ وہ آفس سے جلدی فری ہو کے گھر آیا، ہاتھوں میں پھول تھے۔ وہ کمرے میں آیا تو کمرہ خالی تھا۔ ناٹ اگین۔ وہ خالی کمرے کی جانب دیکھ کر شدید بیزار ہوا، باہر نکلا اور امی کے روم میں آ گیا۔ آپ کی بہو کہاں ہے؟ وہ شدید آف ہو چکا تھا۔ اپنے ابا جی سے ملنے گئی ہے۔ امی اور صفدر تو سکون سے ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ امی، آپ کی بہو مجھ سے کہیں قتل وتل نہ ہو جائے۔ کوئی سختی نہیں کرتی آپ اس پر؟ ساس بھی بن جایا کریں کبھی، جب دیکھو منہ اٹھا کے پہنچ جاتی ہے ابا جی سے ملنے۔ نہیں، ابا جی نہ ہوگے، دودھ پیتے بچے ہوگے۔ وہ برہم ہوا۔ جتنا نہ کھا لینا تم مجھ سے۔ امی سنجیدگی سے بولی، سارے دن سے اداس تھی، ایسی ویران آنکھیں لی پھر رہی تھی، پھر میں نے ہی کہہ دیا اپنے گھر چلی جائے تاکہ طبیعت کچھ حشاش پشاش ہو جائے۔ امی نے جواب دیا، بس اس کی حمایتی بن جائے، وہ آپ کی چمچ، اور آپ اس کی حمایت میں کھڑی میرے خلاف۔ بیٹے کی تو کوئی اوقات نہیں، بعض اوقات تو لگتا ہے CPC آفیسر نہیں جمعدار ہوں۔ وہ باہر نکلنے لگا، غصے سے کہہ کر صفدر کی کھیکی پر پلٹا، کوئی چیز نہ مار دوں میں تیرے۔ وہ پلٹ کر پہنچتا کہ صفدر تو امی سے چپک گیا۔ امی، آپ کا بیٹے کے سر پہ خون سوار ہے، یہ واقعی مجھے مار نہ ڈالتے۔ وہ انتہا کی معصومیت پر تھا، جبکہ دارا نے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، نکما، نالائق، ایک نمبر کا فالتو انسان، بالکل بھی معصوم نہیں لگتا۔ جانے پورے دن لیٹ کر سارے ساس بہو کی سیریز دیکھنے کی کون سی عادت پڑ چکی تھی اسے۔ ایسے ہی مار دے گا، منہ نہ توڑ دوں اس کا۔ میرا بچہ، تم دیکھو ڈرامہ۔ دارا نفی میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ میری بہو کو منا کے لے آؤ۔ امی ہنستی ہوئی پیچھے سے بولی۔ وہ گہرا سانس بھر گیا۔
یہ تو 100% تھا، اس کی جان جاتی تھی اپنے سسرال جاتے ہوئے، بس دل نہیں کرتا تھا وہاں جانے کا، لیکن اب مجبوری تھی۔ اس کی محبوبہ وہاں تھی اور بھاگ بھاگ کر وہاں پہنچ جاتی تھی، تو لینے جانا اس کا فرض تھا۔ وہ کمرے میں گیا اور لباس بدل لیا۔ خوشبو میں لدا وہ سیاہ کرتا شلوار پر سفید وول کی چادر شانوں میں پلائے ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ باہر آیا، گارڈز کی گاڑی ہمیشہ کی طرح اس کے پیچھے تھی، جبکہ وہ اسے لینے جا رہا تھا۔ سارا دن تمام ہو گیا، دل کی اداسی نہ ختم ہوئی، نہ ہونی تھی۔ وہ بار بار خود کو آئینے میں دیکھ کر سوچتی کہ اب محبت کی لائق ہی نہیں تھی، کہ دارا کو اس سے محبت ہی نہ ہوئی۔ سر تھا شدت سے پھٹنے لگا، نہ کچھ کھانے کا دل کیا نہ پینے کا۔ ابا جی نے، باقی سب نے بھی بہت پوچھا، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ کیا جواب دیتی۔ وہ تھک کر سونے کے لیے لیٹ گئی، بس کچھ نیند سی آ رہی تھی۔ پھول وغیرہ سب گاڑی میں چھوڑ کے وہ شجاع ہاؤس میں داخل ہوا۔ چھچورا تو بالکل نہیں تھا، وہ تب بھی ایسی حرکت نہیں کی۔ اندر آئے تو نشرت سے ہی سامنا ہوا۔ اس نے اسے سلام کیا اور کچھ چیزیں جو نشرہ کے لیے لایا تھا اسے تھما دی۔ نشرہ دارا کو دیکھ کر کافی خوش ہوئی تھی۔ کیسے آنا ہوا؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ میری امانت دبا کے بیٹھے ہیں آپ لوگ، واپس کر دیں، بس اسی کو لینے آیا ہوں، وہ بولا تو نشرہ ہنسی۔ اور امی سے اس پر کتنی لعنت ملامت سنی۔ وہ جانتی تھی سیدھی طرح تو وہ کبھی نہیں آیا ہوگا، بس پوچھے مت۔ دارا نفی میں سر ہی لانے لگا۔ رفتہ رفتہ سارے گھر کو اطلاع ہو چکی تھی، دارا آیا ہے۔ سب گھر والے لاؤنج میں جمع ہو گئے، جبکہ جس کے لیے وہ آیا تھا وہی موجود نہیں تھی۔ بیٹا رات کا کھانا کھا کر جانا، بس بن ہی رہا ہے، انعام صاحب نے کہا تو وہ پہلو بدلنے لگا۔ ایکچولی میری دوست کی طرف ڈنر ہے ہمارا، تو میں بس باہر کو لینے آیا ہوں، وہ اپنی جان چھڑانے لگا۔ اوہ اچھا، پھر تو تم لوگوں کو جانا چاہیے، فیضان صاحب بھی بولے۔ فائق بھی باہر سے اندر آیا تو دارا کو دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ تو زحمت ہوئے گی آنے کی، وہ خفی سے بولا۔ دارا اٹھ کر اسے بغل گیر ہوا۔ تجھ سے ملنے نہیں آیا، خوش فہمی نہیں پالتے، اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، وہ آہستگی سے مسکرا کر بولا۔ قسم سے دل کرتا اٹھا کے پھینکوں تجھے، وہ دانت پیس کے بولا۔ دارا سمجھ گیا تھا کس چیز پر اٹیک کر رہا ہے، اپنا کہہ روک کر سر ہلا دیا۔ ورشا دارا کی جانب بھی دیکھ رہی تھی، جیسے سب اسے دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے، بس ویسے ہی وہ مسکرا رہی تھی، مگر ماس کافی بے چین دکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا اس کی بیوی دارا سے اتنا امپریس تھی۔ وہ شوق سا ہوا اور شدید جیلس بھی۔ دوسری طرف دارا اپنی جان بچانا چاہتا تھا، مگر یہ سب تو سارے جھنڈ لگا کے بیٹھ گئے تھے، جیسے وہ ان سب کے لیے ہی آیا ہو۔ فریش جوس کا گلاس اسے تاش نے سرو کیا تھا، اور صبح سے ہی وہ کافی سنجیدہ تھا۔ جہاں سعد کی لوکیشن ملی تھی وہاں سعد نہیں تھا، سعد کا موبائل تھا، اور جہاں سعد تھا وہاں اس کا موبائل نہیں تھا، اور سعد کے بقول اس کا فون تو چوری ہو چکا تھا۔ یہ گھڑیاں کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ پولیس والا تھا، سعد کی باتوں میں شہروز آ سکتا تھا، وہ نہیں۔ وہ باہر تو سو رہی ہے، ورشا بولی۔ دارا نے بس ایک نگاہ اس کی جانب معمولی سی ڈالی اور جوس کا گھونٹ بھر کے سائڈ پر رکھ دیا، جبکہ ماس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ کیا میں جا سکتا ہوں اس کمرے تک؟ وہ اجازت مانگنے لگا۔ ارے بیٹا، آپ کا اپنا گھر ہے، جہاں دل کرے وہاں جاؤ، وہ سب ایک دم سے بولے۔ بس دھیان رہے بیٹا کہ سسرال ہے آپ کا، کہیں آپ شٹ اپ۔ آنکھ نکال کر فائق کو گھورنے لگا۔ تو کل مل مجھ سے، وہ سر ہلا کے خود بھی غصے سے نکلا۔ شادی ہو گئی ہے تیری، اب جو کرنا ہے اپنے کمرے میں جا کے کر، میرا سر نہ کھا۔ بہت شاندار شادی ہوئی ہے میری۔ وہ دونوں آہستہ آواز میں مسلسل لڑے جا رہے تھے۔ دارا اس کے پاس سے خود ہی ہٹ گیا۔ اپنا تو سین آف کر رکھا تھا، اس کا بھی کر دیتا۔ وہ ان لوگوں کے بتائے کے کمرے میں آ گیا۔ دروازہ کھولا تو وہ پورے کمرے میں اجالا کے بستر پر لیٹی سو رہی تھی۔ دارا نے ڈور لاک کیا، چادر شانوں سے اتاری اور اس کے ساتھ جا کے لیٹ گیا۔ بارے کروٹ میں لیٹی تھی، اس نے اسے خود میں بھیج لیا۔ اے میم، وہ اس کے چہرے پر نرمی سے اپنی انگلی چلاتا اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اچھی بات ہے، تم نے پہلے ہی سے سو کے اپنی نیندیں پوری کر لی، بعد میں شکایت مت کرنا، میں سونے نہیں دیتا۔ وہ مدھم سا اس کے گالوں کو نرمی سے چھوتا بولا، مگر شاید باہر تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی گہری نیند میں چلی گئی تھی، تبھی اس کے پاس سونے کا احساس نہیں ہوا۔ اب سوتے ہی رہو گی یا اٹھنے کی مشقت بھی کرو گی؟ جلدی سے اٹھ جاؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا۔
وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتا ہوا جب کوئی رسپانس نہیں ملا تو اس نے گردن اٹھا کے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ اس کا ہلکا ہلکا خماری مائل چہرہ دارا کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا تھا۔ وہ اس کے نزدیک ہوتا نرمی سے اس کے چہرے کی سب سے خوبصورت چیز کو چھونے لگا۔ اٹھ جاؤ، زیادہ دیر یہاں رہا تو بھول جاؤں گا سسرال میں ہوں، وہ نرمی سے اسے چھوتا ہوا بولا، جبکہ دوسری طرف اب رسپانس آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا کے اٹھی، آنکھیں کھولی تو خود پر اسے دیکھ کر اس نے زور سے اسے دھکا دیا۔ دارا ایک دم دور ہوا، حالانکہ اس میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ اسے ہٹا سکتی، مگر وہ اپنی موج میں تھا تب بھی اس کے دھکے پر دور ہوا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ خفی سے بولی۔ مسئلہ؟ مسئلے تو بہت ہیں، اٹھو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ وہ اسے اٹھانے لگا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دارا میں طبیعت نہیں ٹھیک، جائیں آپ یہاں سے، اس نے اپنے بال سمیٹتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ پہلی بات تم مجھ سے پوچھ کر آئی تھی یہاں؟ وہ گھورنے لگا۔ مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا، وہ بھی گھورنے لگی۔ دارا نے گہرا سانس بھرا۔ ایک اچھی بیوی کا فرض تو یہی بنتا ہے، مگر تم اچھی بیوی ہو کہاں؟ ہاں، صنم واپس جو آ گئی، اب سارے گرز اسی میں نظر آئیں گے، اسی سے شادی کر لیتے نا۔ وہ اس میں کوشچن پھینکتی بولی۔ خواہ کی باتیں مت کرو، میں بولا اس سے شادی کیوں کروں گا؟ شاہ نے اچکا گیا۔ ٹھیک ہے، فی الحال میری طبیعت نہیں ٹھیک، جائیں آپ۔ وہ پھر سے لیٹنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چاہ کیا رہی ہو، میں تمہیں یہاں سے بازو میں اٹھا کر لے جاؤں؟ وہ اس کی جانب بڑھا۔ دارا پلیز، وہ عاجز سی بولی، جبکہ اس نے اسے نرم گرم بستر سے باہر کھینچ لیا۔ بارے منہ سورے کھڑی ہو گئی۔ بہت ناشکری عورت ہو تم۔ منفی میں سر ہلاتا اسے اپنی چادر سے ڈھانپتا گیا۔ ہاں، ساری برائیاں مجھ میں ہی ہیں، ہٹیں آپ، وہ بھڑک کر کہتی باہر نکل گئی، جبکہ دارا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آج وہ اس کے یہ نخرے سہنے کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔ وہ دونوں باہر نکلے تو دارا کی شال میں لپٹی وہ ناراضی نیچے آئی اور اس کے پیچھے وہ چلتا دونوں کا کپل بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ بارے سب سے مل کے باہر آئی، گارڈ نے آگے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ دارا سے پہلے گاڑی میں بیٹھتے ہی مدھم میوزک اور پھولوں نے استقبال کیا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ کچھ بھی تھا، اچھا لگا تھا، لیکن دارا کے بیٹھتے ہی مسکراہٹ روک کر وہ اسی طرح اکڑ کر بیٹھ گئی۔ جب تک اس کا جینا حرام نہ کر دیتے سکون کیسے ملتا؟ دارا نے پھول اٹھا کے اس کی جانب بڑھائے، جنہیں پورے نخرے سے اس نے تھام لیا۔ دارا نے گہرا سانس بھرا اور گاڑی آگے جھٹکے سے بڑھا لی۔ ویسے تمہیں خواہ ناراضگی کا دورہ کیوں پڑا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ خواہ کچھ نہیں ہوتا، آپ مجھ سے محبت تو کرتے نہیں ہیں، وہ پھول اس کی گود میں رکھتی بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اتنی سی بات پہ اتنا اطراء کیوں رہی ہو؟ وہ سامنے سے یو ٹرن لیتا بولا۔ دارا، پہلے ہی آپ کے بچے نے میری جان آدھی کی ہوئی ہے، مجھے مزید آپ سے بات کر کے اپنی جان پوری ختم نہیں کرنی، وہ چیڑ کر بولتی چہرہ پھیر کر باہر دیکھنے لگی۔ کافی فوق تھی باہر کہ وہ کن رشتوں پر ہے اسے کچھ علم نہیں تھا۔ بس ذرا سی بات پر ٹینشن پھیلا دو، طبیعت خراب تو ڈاکٹر پہ جاؤ، مجھ سے کیوں لڑے جا رہی ہو؟ آپ ہی تو وجہ ہے میری طبیعت کی خرابی کی، وہ چڑ کر بولی۔ ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں، میرا ہی قصور تھا، اور بھلا کس کا قصور ہو سکتا ہے؟ وہ دوبارہ ٹن لیتا بولا تھا۔ بہت احسان آپ کا، وہ پھر سے بولی۔ دارا مسکراہٹ روک گیا۔ گھر کیوں نہیں آیا اب تک؟ جب زیادہ دیر ہوگی تو وہ پوچھنے لگی۔ ہم گھر نہیں جا رہے، اس نے اطلاع دی۔ کیوں؟ بارے نے پھر سے سوال کیا۔ یار بس چپ ہو جاؤ، میرا موڈ آف نہ کرو، بہت بولے جا رہی ہو کب سے، وہ ایک دم ڈانٹتا بولا۔ بارے نے اس کے بازو پہ مکے برسا دیے۔ اب اول درجے کے بدتمیز انسان ہے، پتہ نہیں کیوں کی میں نے آپ سے شادی، چلو ساری عمر پچھتاؤ اب تم۔ دارا نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ کہاں لائے ہیں مجھے؟ کتنی رومانٹک نیوز ہے نا، ایک شوہر نے اپنی بیوی کو کڈنیپ کر لیا اور وہ روپوش ہو گیا۔ یہ بھی پیاری ہے کہ بیوی نے شوہر کے بال نوچ کر اسے گنجا کر دیا۔ ویسے بھی میرے شوہر پر بڑے لوگوں کی نظریں ہیں، وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولی۔ دارا ہنس دیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو مکمل اندھیرا تھا۔ یہاں اندھیرا کیوں ہے؟ وہ پریشانی سے اس کا بازو پکڑ گئی۔ ٹیک اٹ ایزی، میں ہوں نا، پھر تمہیں اندھیرے سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کو ایک دم بازو میں اٹھاتا کان کے نزدیک بولا۔ وہ اس وقت دارا کے دوسرے گھر میں تھے اور دارا نے خود سے پورے گھر کی لائٹس آف کرا دی تھی۔ اندر کے پورشن میں کوئی تھا بھی نہیں، ساری ارینجمنٹ جو اس نے کرائی تھی وہ کرا کے اس نے ورکرز کو فارغ کر دیا تھا۔ بارش سختی سے اسے جھگڑے ہوئے تھی اور وہ اندھیروں سے اسے نکالتا بے شمار روشنیوں میں لے آیا۔ جھلملاتی لائٹیں اور ایک ہٹ جو مکمل کورڈ تھی۔ گراؤنڈ میں یہ سارا سیٹ اپ تھا۔
چونکہ یہ گراؤنڈ کافی بڑا تھا تب یہ سیٹ اپ بھی ایزیلی ہو چکا تھا۔ باہر حیرانگی سے سب دیکھنے لگی۔ باہر ہے، اس نے دبی دبی آواز میں اس سے پکارا۔ وہ جوشی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ خدا کی قسم بہت بھاری ہوگی ہو، میرا دم نکل رہا ہے، وہ بولا جبکہ بھارے نے اس کے شانے پر مکہ مارا اور نیچے اتر گئی۔ کتنے بدتمیز ہیں آپ، اسے سنا کے اندر داخل ہو گئی۔ ہٹ کافی کوزی تھی، باہر کی نسبت اندر کا ماحول کافی پرسکون تھا اور گرم تھا۔ باہر تو کافی سردی تھی۔ دارا بھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا۔ ساری ہٹ وائٹ پردوں اس شیٹ سے ڈھکی ہوئی تھی، جبکہ ایک طرف خوبصورت بستر لگا ہوا تھا اور ایک طرف کھانے کے مختلف لوازمات سے تیار ٹیبل تھی۔ کھانے پر سے بھاپ بھی اٹھ رہی تھی جیسے ابھی بنا کر رکھا گیا ہو۔ ساری ڈشز اس کی پسند کی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ عام زبان میں اس کو محبت کہتے ہیں۔ پیچھے سے اس نے اسے اپنے بازو میں تھام کر وہ اس کے شانے پر تھوڑی رکھ گیا۔ وہ جو آپ کو مجھ سے نہیں ہے، وہ افسردگی سے بولی۔ اب میں تمہیں کیا کہوں، تم بیوقوف ہو یا حد سے زیادہ بیوقوف، اس کی ناک کھینچتا بولا۔ باہر آنکھیں پٹپٹا کر اس کی صورت دیکھنے لگی، جبکہ دارا نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما اور اس کے چہرے پر جھکنا اپنا من پسند کام کرنے لگا۔ باہر نے اس کی گردن میں بازو حائل کر لیے۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تم ہو، وہ اس کی اٹھتی چڑھتی سانسوں کی پرواہ کرتا دور ہٹا بولا۔ تمہیں تو یقین اسی دن آ جانا چاہتا جب تم سے تمام تر اختلافات کے باوجود شادی کی تھی۔ تمہیں ہر اختلاف کے بعد اپنی محبت کی سند پر بٹھایا تھا۔ کیا میری آنکھیں تمہیں عام انداز میں دکھتی ہیں؟ کیا جب تمہارے خلاف کھڑے ہوئے تو تمہیں ذاتی جنگ کے باوجود پروٹیکٹ کرنے پر بھی تمہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ میری محبت ہی ہے جو تمہیں کسی طرح بھی خود سے دور نہیں کر سکتی؟ تم میری ہو، میری پہلی نظر کی محبت ہو، میرے جنون ہو۔ مجھے نہیں لگتا میں تمہارے بنا ایک پل بھی چین سے گزار سکتا ہوں۔ تم سے لڑے بنا، بحث کیے بنا مجھے سکون نہیں ملتا۔ وہ ہنس دیا۔ باہر شرما سی گئی۔ ایک اور سچ بتاؤں، وہ نرمی سے اس کے جوڑے سے نکلتی لٹوں کو پیچھے کرتا بولا۔ باہر اس کے لہجے کی کمار میں تھی، اس حد تک گم تھی آنکھوں کی شرارتی نہ دیکھ سکی۔ یہ جب تم شرماتی ہو مجھے تب بھی یقین نہیں آتا کہ تم شرما رہی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ باہر نے آنکھیں پٹ سے کھول دی، اس کی صورت تکنے لگی، جبکہ دارا کا ایک دم کہکا بلند ہوا اور باہر اس کے سینے پہ مکے برسانے لگی۔ اف اف دارا، بہت 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 بدتمیز ہو، جانتا ہوں، کم از کم کچھ تو تبدیل کرو اپنے ڈائیلاگس۔ اب تو سال ہونے کو آیا ہے ہماری شادی کو، وہی گھسا پیٹا ڈائیلاگ مارتی ہو مجھ پر۔ بس کری، مجھے نہیں بحث کرنی ہے آپ سے۔ آپ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، وہ شوق سے بولی۔ بس اتنا کافی نہیں تھا؟ دارا دور ہوا اور جا کر نیچے پڑے گدے پہ ایزی ہو کے بیٹھ گیا۔ ہیں، بس اتنا سا بس؟ وہ پاؤں پٹکنے لگی۔ باہر شرم کرو، اور کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ تمہاری ناراض کی وجہ سے اتنا پیسہ لگایا ہے میں نے، اتنی مشکل سے ڈائیلاگز یاد کیے۔ دارا اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس پر کشن کی برسات کر گئی، جبکہ وہ ہنسنے لگا تھا۔ ایک دم اسے بھی اپنی جانب کھینچ لیا، اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ تھینک یو۔ باہر نے عادت کے مطابق چاہت سے اس کی بریڈز کو چھوا، جبکہ وہ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر گیا۔ وہ جانتی تھی اسے پاگل کیسے بنانا ہے، کس لیے وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ مجھے میرے تمام تر ضد اور بدتمیزی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے، وہ بولی تو دارا نے اس کی کلائی کو نرمی سے چھوا۔ پھر تو مجھے بھی تمہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میری تمام تر ڈھٹائی اور پاگل پن کے ساتھ تم نے بھی مجھے قبول کیا ہے۔ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، میں اتنی اچھی نہیں ہوں، بس مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے دارا، آپ مجھے چھوڑیے گا مت، کیونکہ میرے پاس آپ کے سوا کوئی نہیں۔ میں دور تک بھی دیکھوں مجھے کوئی نہیں ملے گا۔ اگر آپ میرے پیچھے سے ہٹ گئے تو میں اس طرح کی مانند ہو جاؤں گی جو آندھی میں اکیلا کھڑا ہو اور تیز بے رحمی ہوا اس کی جڑیں بھی اکھاڑ دے۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس نے اس کی پیشانی چومی، جبکہ دوبارہ اس کے چہرے پر جھک گیا۔ خوبصورتی سے، چاہت سے، جنون سے، خمار دونوں پر سوار تھا۔ ایک منٹ، وہ پھولتی سانسوں سے اسے خود سے دور کرتی بولی۔ کھانا نہیں؟ کھانا کیا؟ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، وہ بولی۔ دارا دور ہوا اور لیٹ گیا۔ کھاؤ جی، اب تو تمہیں کھانے سے بھی نہیں روک سکتا۔ باہر مسکرا کر اٹھ گئی۔ اس نے سائڈ پہ ایک ڈریس بھی ہینگ دیکھا تو اس کو اٹھا کے دارا کی جانب دیکھنے لگی۔ دارا نے لوفرانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کیا
بہاریں ہنس دی۔ ایک لاچا تم نے خود پہنا تھا، ایک میری طرف سے۔ اس نے جیسے اس ڈریس کو توجہ سے دیکھنے کے لیے کہا، اور بہارے کو لگا جسم کا سارا خون چہرے پہ آ گیا ہو۔ کبھی نہیں، وہ ایک طرف پھینکتی بولی۔ ایسی کی تیسی تمہاری، وہ دور سے ہی بولا۔ کوئی تو آنکھ میں شرم رکھے، بیوی سے شرم کھاتا تو یہ نہ ہوتا۔ وہ آنکھوں سے اشارہ کرنے لگا۔ بہارے کا دل تیزی سے دھڑکا۔ جو پہلے ہی سے پہنو۔ وہ ایک طرف بنی جگہ پہ اسے بھیجنے لگا۔ نہیں، وہ ہچکچا گئی۔ گو ورنہ۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کے اٹھا۔ ایک منٹ۔ بھوک تو سب اٹھ گئی تھی۔ اس کی نظریں ہی جیسے جان لیوا تھیں۔ وہ سائڈ پہ چلی گئی اور پہننے کے بعد اسے لگا وہ چکرا کر خود ہی گر جائے گی۔ اس کا شوہر بےہودہ ترین تھا۔ وہ مانتی تھی آج اس میں ہمت نہیں تھی وہ اس کے سامنے جائے، لیکن نہ جانے کا جواز نہیں تھا۔ وہ باہر نکلی سفید لاچا شرٹ میں، جس کا گلا بھی کافی گہرا تھا۔ وہ دارا کی نگاہوں سے چھپنے کو بےتاب تھی۔ دارا نے ایک جھٹکے سے اس کے شرمیلے وجود کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ کھانا وانا صبح کھا لینا، خمار لہجے میں بولتا وہ اسے بیڈ کی جانب دھکیل گیا۔ اگلی صبح وہ ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے۔ سبھی ناشتہ کر رہے تھے، آفس جانے اور اپنی اپنی جابس پر جانے کے لیے گویا عجلت میں تھے۔ ساتھ بھی آج ان سب کے ساتھ موجود تھا۔ ارتاش اسے کئی بار دیکھ چکا تھا۔ وہ کافی سست ہو گیا تھا آج کل۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ خیر، وجہ تو وہ نکلوا ہی لے گا، اور اسے کچھ اندازہ ہونے بھی لگا تھا۔ وہ اٹھنے لگا۔ ابھی باہر نکلتا ہے کہ ایک دم جیسے جھٹکا لگا۔ سامنے سے احتشام دوڑتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ وہ سر تھام کر مڑ گیا۔